عالمین والا آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج شعبان شریف کی 26ویں شب 1443 ہجری اور 29 مارچ سن 2022 منگل کا دن ہے، اور آج کی جو ہماری نشست ہے اس نشست کے اندر ہم مشکات شریف کی حدیث نمبر 119، 120، 121 اور 122 یعنی ان 4 احادیث مبارکہ کو ہم دیکھیں گے۔ ہماری یہ جو نشست ہوتی ہے بدھ والے دن ہوتی ہے، لیکن ایک دن پہلے ہم اس لیے یہ نشست ہم نے قائم کی ہے کہ ہماری بیٹی ہے بشرا بیوی، وہ اسپتال کے اندر ایڈمٹ ہے۔ جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے سب سے ہماری یہ درخواست ہے، التجا ہے کہ ہماری اس بچی کی صحت کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو صحت عطا فرمائے۔ چونکہ کل رات میری وہاں پر ہوگی تو میں یہاں پر نہیں ہوں گا، تو میں نے کہا چلو بعض جو ہمارے سننے والے بعض دوست ہیں باہر بیرون ممالک کے اندر، تو کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اور ایک اور سوال بھی جو موجودہ صورتحال کے اوپر پہنچا ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے، اس کے پوائنٹ بھی میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی بھی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو گفتگو ہے موجودہ صورتحال پر، ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں گفتگو کریں گے۔ آج ہم تیاری تھی مغرب کے بعد، لیکن کسی وجہ سے گفتگو نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں جو سوالات پہنچے تو ان کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر دوں گا۔ یہ حدیث نمبر 119 ہے مشکات شریف کی، 118 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا، یہ حدیث نمبر 119 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احدکم اذا مات، تم میں سے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، تم میں سے جو بندہ بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صبح اور شام ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صبح اور شام اس کے اوپر ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، اگر وہ بندہ جنتی ہوتا ہے تو جنتی ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ بندہ دوزخی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پناہ عطا فرمائے، تو پھر دوزخ کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس سے کہا جاتا ہے، فرشتے اسے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ حتیٰ یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تجھے قیامت کے دن اٹھائے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ عذاب قبر کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے، اور یہ قبر کی زندگی کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی بندہ بھی ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، کسی قسم کا کوئی شخص بھی ہو، تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ دوزخ کا ٹھکانہ بھی پیش کیا جاتا ہے اور جنت کا ٹھکانہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل دوزخ ہوتا ہے تو دوزخ کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اہل نار ہوتا ہے تو اہل جنت ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عذاب قبر کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، قبر کی زندگی کے اوپر یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 180، حدیث نمبر 120، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ان یہودیت دخلت علیہا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوپر ایک یہودیاں داخل ہوئی، گھر کے اندر ایک عورت آئی جس کا تعلق کس کے تھا؟ ملت یہود کے ساتھ جس کا تعلق تھا، وہ داخل ہوئی۔ فذکرت عذاب القبر، اور انہوں نے کیا کیا، اس یہودی لڑکی نے حضرت ام المؤمنین کے اوپر عذاب قبر کا ذکر کیا۔ فقالت لہا، ان سے کہنے لگی، احاذا کللہ من عذاب القبر، حضرت ام المؤمنین کو وہ یہودیاں عورت کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تجھے پناہ عطا فرمائے، کس سے؟ عذاب قبر سے پناہ عطا فرمائے۔ فسالت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن عذاب القبر، تو پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال نعم عذاب القبر حق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بالکل، اس یہودیہ عورت نے بالکل ٹھیک کہا ہے، عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر کیا ہے؟ عذاب قبر حق کے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد،
اس کے بعد میں نے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور جب نماز پڑھتے بعد صلی صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، اس کے بعد میں نے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس امر کا احتمال موجود ہے کہ یہودی عورت نے عذاب قبر کا ذکر کیا تو یہ بات ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر ابھی عذاب قبر وہی نہ ہوا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے عذاب قبر کے متعلق کوئی بات نازل نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر نازل ہوئی ہے، یعنی جس وقت اس یہودیہ عورت نے کہہ دیا عذاب قبر کے متعلق بات کہی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یا اس طرح بھی ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر یہ عذاب قبر کے متعلق وہی نازل ہو چکی تھی، لیکن ام المؤمنین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ام المؤمنین کو بتایا۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ تعلیم امت کے لیے، یعنی میری امت کو تعلیم ہو جائے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمانا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قبر کے اندر ضرور آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے اس سے آپ کو پناہ مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں اس عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت زید بن ثابت سے اگلی حدیث پاک حدیث نمبر 121 ہے۔ حضرت زید بن ثابت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، انصار کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، مدنی صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کاتب وحی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جلیل القدر فقہاء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور شرع کے حقوق اور فرائض ادا کرنے میں آپ بڑی تیزی دکھاتے تھے، بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جلدی اور بہت چستی کے ساتھ وہ شرع کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ زید بن ثابت ہے، ان سے مروی یہ روایت ہے۔ اس دن میں نے آپ کو اس حدیث پاک کا اشارہ دیا تھا، اب آپ نے توجہ کرنی اس بات کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں قال بین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ تھے، فی حایۃ لبن النجار علی بغلۃ لہ ونحن معہ۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ پر ہمارا گزر ہوا، بنو نجار کے ایک باغ پر ہمارا گزر ہوا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خچر کے اوپر سوار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کے اوپر سوار تھے؟ خچر کے اوپر سوار تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بنو نجار انصار کا ایک قبیلہ ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ان کا باغ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کے اوپر سوار تھے؟ خچر کے اوپر سوار تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اذا حادت بھی فقادت تلکی ہے و اذا اکبر ستۃ او خمسۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک ہی وہ جو خچر تھا، وہ جو سواری تھی، وہ اچانک ہی ایک دم بدک گیا، سائیڈ کے اوپر ہو گیا، تیزی کے ساتھ دائیں بائیں ہو گیا، تو اللہ اکبر، یہاں تک کہ قریب تھا فقادت تلکی، یہاں تک کہ یہ بات قریب تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خچر گرا دیتا، قریب تھا کہ وہ خچر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرا دیتا۔ تو اچانک کہتے ہیں کہ وہاں سے 5 یا 6 قبریں نمودار ہوئیں۔ کتنی؟ 5 یا 6 قبریں نمودار ہوئیں۔ فقال من یعرف اصحاب هذه الاقبر، تم میں سے کون بندہ ہے، کیا ان لوگوں کو جانتے ہو، ان قبروں والوں کو جانتے ہو؟ صاحب قبر جو لوگ ہیں، 4-5 قبریں، یہ کون لوگ تھے؟ 6 قبریں، یہ کون لوگ تھے؟ فقال رجل انا، تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ تو قال فمتا ماتو قال فی الشرک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر شرک کے اندر جن کی وفات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ لوگ تھے؟ شرک میں یہ لوگ، ان کی شرک کے اندر، یعنی جو زمانہ جاہلیت تھا آپ کی آمد سے قبل، تو اس حالت میں ان لوگوں کی کیا ہوئی تھی؟ وفات ہوئی تھی۔ فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کو ان قبروں کے اندر، عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو امت ہے، اس امت کو کیا کیا جاتا ہے؟ عذاب کے اندر، آزمائش کے اندر، قبر کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ فلولا ان تدافنوا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم کیا کرتے کہ اپنے مردوں کو دفنانا تم لوگ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اپنے مردوں کو تم دفنانا چھوڑ دو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دعوت اللہ ان یسمعکم فی عذاب القبر، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کرتا، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا، یعنی مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، آپ بھی سن لیں، یعنی دیکھیں نا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جن بھی سنتے ہیں اور باقی انسانوں کے علاوہ، جن اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق جو ہوتی ہے نا تو عذاب قبر کو سنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جس سواری کے اوپر سوار تھے تو وہ اچانک وہ جس سواری کے اوپر سوار تھے وہ سواری ڈر گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ حضور نے پوچھا یہ 5-6 قبریں یہ کون لوگ تھے؟ یا رسول اللہ یہ زمانے جاہلیت کے اندر گزرے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور جس خچر کے اوپر سوار تھے تو اس سواری نے عذاب قبر کو سنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفنانا چھوڑ دو گے تو میں کیا کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دیتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عذاب قبر جو ہے تو اس عذاب برزخ اس کو کہتے ہیں، یعنی دیکھیں نا آپ قبر کے اندر کسی کو دفن کریں یا نہ کریں، یہاں پر پڑا ہوا میت تو آپ دفن نہ بھی کریں تب بھی اس کو جو عذاب ثواب ہونا ہے وہ ہونا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی چلا گیا عذاب ثواب جو کچھ اس کو ہونا ہے وہ ہونا ہے، دریا کے اندر ڈوب گیا ہے تب بھی عذاب و ثواب وہاں پر بھی ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر جب دیکھیں دفن کرنے کا عذاب کے ساتھ تو کوئی تعلق بھی نہیں، عذاب اور ثواب تو اس کو ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح فرما دیا کہ پھر تم کیا کرتے کہ ان کو دفن نہ کرتے ڈر کی وجہ سے، یعنی عذاب سے تم ان کو بچا لیتے، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے محدثین نے، چند توجیہات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک توجیہ یہ بھی ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا تو میں عذاب قبر سنا دیتا تو تمہاری قوت ختم ہو جاتی، تم ڈر جاتے، تم معاش کے قابل نہ رہتے، تم کاروبار دنیا کے قابل نہ رہتے، تمہارے اندر قوت ہی ختم ہو جاتی، جب تمہارے اندر قوت ہی ختم ہو جاتی تم اپنے مردوں کو کس طرح دفن کرتے، لہذا تمہارا سارا کاروبار ہی زندگی کا رک جاتا۔ تو یہ مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو میں عذاب قبر سنا دے، لیکن تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، یعنی تب نہیں دفناؤ گے تمہارے اندر قوت ہی باقی نہیں رہے گی، تمہارے دل کے اندر ڈر آ جائے گا، ڈرنا شروع کر دو گے، قوت ہی ختم ہو جائے گی، نہ اور کوئی کاروبار کر سکو گے، اور جب کوئی مر جائے گا تو اٹھانے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ دیکھیں یہ فطری چیز ہے کہ انسان اپنے مردے کا عیب چھپاتا ہے، انسان اپنے مردے کا عیب چھپاتا ہے، اپنے مردے کا عیب چھپاتا ہے، یعنی دیکھیں نا مردے کے اندر کوئی عیب ہو نا تو وہ چھپاتے ہیں، مرنے کے بعد اپنے لوگ گھر والے چھپاتے ہیں، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بھی فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذکروا امواتکم بالخیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جو اموات ہیں، تمہارے جو مردے ہیں، میت ہیں، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کے ساتھ یاد کرو۔ اور دیکھیں نا یہ قبرستان لوگوں کے ہجوم کی جگہ ہے، قبرستان لوگوں کے ہجوم کی جگہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم اس طرح کرتے کہ ہجوم کے اندر ان کو دفن نہ کرتے۔ کیوں دفن نہ کرتے؟ کہ لوگ سن لیں گے عذاب قبر اس کے اندر مبتلا دیکھیں گے تو ہمارے مردے کا ایک عیب ظاہر ہوگا، لہذا تم جا کر ان کو وہ دور صحراؤں کے اندر پھینک کر آ جاتے، مردوں کو دفن کرنا تم چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عذاب قبر اللہ تعالیٰ تو میں عذاب قبر سنا دیتا جو میں سنتا ہوں۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی میں بھی اس عذاب قبر کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، لیکن اللہ سے دعا کروں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ دیکھیں نا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن اور انسان نہیں سنتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ دیکھیں نا صاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع، کہ جو عذاب قبر میں سن رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سنا دے۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے تو قال حضور علیہ الصلوۃ تعوذوا باللہ من عذاب القبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے پناہ طلب کی عذاب قبر سے، عذاب نار سے۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، صحابہ پاک کہنے لگے ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے پناہ چاہتے ہیں۔ کس کی پناہ چاہتے ہیں؟ عذاب قبر کی پناہ چاہتے ہیں۔ قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ کس کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ عذاب قبر کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اچھا پھر قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن،
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ ظاہری فتنے سے مراد وہ فتنہ ہوتا ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور باطنی فتنے سے مراد وہ فتنہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء نے یہ معنی بھی بیان کیا، یعنی ایک معنی تو یہ ہو گیا نا کہ ظاہری فتنے جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور باطنی فتنے وہ ہیں کہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور ایک معنی ظاہری فتنے کا یہ ہے کہ جو لوگوں کو نظر آتا ہے، یہ ظاہری فتنے، اور جو لوگوں کو نظر نہیں آتے وہ باطنی فتنے۔ ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ طلب کی، تو صحابہ کہتے ہیں قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں دجال کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قالوا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی فرمانے لگے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے فتنے سے، دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتے۔ اب آ گئی حدیث نمبر، یہ 120 بھی ہو گئی، 121 بھی ہو گئی، اب آ گئی حدیث نمبر 122۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا اقبر المیت، جب تم میت کو قبر میں رکھتے ہو، میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، آتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، اسودان، کالے، ٹھیک ہے، ازرقان، نیلی آنکھوں والے، یقالو لأحدہما المنکر وللآخر النکیر، ان دو کو کہا جاتا ہے، یعنی دو فرشتے جو آتے ہیں بندے کے پاس آتے ہیں، میت کے پاس آتے ہیں، کالے سیاہ ہوتے ہیں، ان کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کالے سیاہ ہوتے ہیں اور ان کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی یہ بات سن لیں اس بات کو کہ سیاہ رنگ سے محدثین فرماتے ہیں یا تو حقیقی طور پر سیاہ رنگ مراد ہے، یعنی وہ واقعی سیاہ رنگ والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ واقعی کس والے ہوتے ہیں؟ سیاہ رنگ والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو حقیقتاً سیاہ رنگ مراد ہوتا ہے، یا پھر سیاہ رنگ سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ سیاہ رنگ سے ان کا کبھی منظر ہونا مراد ہے، یعنی کبھی شکلوں والے، بہت ہی عجیب شکلوں والے ہوتے ہیں، خوفناک شکلوں والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ایک کو کہا جاتا ہے منکر اور دوسرے کو کہا جاتا ہے نکیر۔ منکر اور نکیر ان دونوں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ناآشنائی، یعنی جس چیز کو آپ نہیں پہچانتے، جس چیز کو آپ نہیں جانتے، تو جس چیز کو آپ نہیں جانتے نا، آپ انکار کر، آپ کے سامنے کوئی شکل آئے نا تو آپ کو کہا جاتا ہے اس کو پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، تو آپ منکر ہیں، انکار کرنے والے، نہیں میں اس کو نہیں جانتا۔ اور جس شے کا آپ انکار کرتے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ منکر، ٹھیک ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناآشنا شکلوں والے ہوتے ہیں، پہلے اس قسم کی شکلیں کسی نے نہیں دیکھی، اس لیے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیلی آنکھوں سے مراد یہ یاد رکھیں کہ عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے دشمن کو نیلی آنکھوں والا کہتے تھے، کیونکہ جو فارس کے ساتھ ان کی روم کے ساتھ جو ان کی دشمنی تھی تو وہ روم کے جو لوگ تھے وہ ان کی آنکھیں نیلی تھیں، اور عرب کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، تو ان کو ڈرانا مقصود ہے کہ نیلی آنکھوں والے یعنی جس طرح تمہارے دشمن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دو فرشتے آتے ہیں، فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، وہ آ کر کہتے ہیں اس شخصیت یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات اقدس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ فیقول هو عبد اللہ ورسولہ، یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبد اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر وہ یہ پڑھتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فیقولان قد کنا نعلم انک تقول ھذا، فرشتے کہتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم تھی کہ تو نے اسی طرح ہی کہنا ہے، یعنی تمہارے چہرے کے اوپر نشان، خوشبختی، نور اور روشنی، یہ نشان دیکھ کر ہم جان گئے تھے کہ تو نے اسی طرح ہی کہنا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں نا، بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں جھوٹ موٹ اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، میں ایسا ہوں، میں اتنے تہجد پڑھتا ہوں، لیکن ان کی شکل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کی شکل ہی بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن ان کے چہرے گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو فرشتے بھی کیا کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا، تمہارے چہرے سے ہم نے جان لیا تھا، چہرے کے اوپر جو نور کا نشان ہے اس کی وجہ سے ہم نے جان لیا تھا کہ انک تقول ھذا، تم نے اس طرح کہنا ہے۔ ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، پھر 70 گز ان کی قبر ان کے لیے چوڑی کر دی جاتی ہے۔ کتنی؟ 70 گز۔
اللہ اکبر، 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے اور 70 گز لمبی کر دی، یعنی قبر کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ 70 گز۔ اس 70 گز سے کیا مراد؟ محدثین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ واقعی 70 گز ہو جاتی ہے، اس سے یہاں پر وسعت کی طرف اشارہ ہے، یعنی قبر اس کی بہت وسیع کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، قبر اس کی بہت وسیع کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں نا دنیا کے اندر آپ اس طرح، میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں، دیکھیں نا ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دوبارہ سمجھاتا ہوں، تیسری بار سمجھاتا ہوں، 4 بار سمجھاتا ہوں، آپ کو نہیں سمجھ آتی پھر بھی آپ وہی کام کرتے، تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ میں آپ کو کہوں گا یار یہ بات میں نے تجھے 70 دفعہ کہی ہے پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے تجھے یہ بات کروڑ دفعہ سمجھا چکا ہوں پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا، عدد تو مراد نہیں ہوتا کہ واقعی میں نے وہ بات 70 دفعہ کی ہے، واقعی وہ بات میں نے کروڑ دفعہ کی ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ میں کافی دفعہ تمہیں یہ بات سمجھا چکا ہوں۔ تو یہاں پر بھی یاد رکھیں 70 گز عدد مراد نہیں ہے کہ 70 گز قبر لمبی ہو جاتی ہے اور 70 گز قبر چوڑی ہو جاتی ہے، اس سے مراد کہ منتہا نظر تک جہاں پر نظر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مومن کی قبر کو وسیع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم ينور له فیہ، پھر اس کی قبر کے اندر روشنی کر دی جاتی ہے، اس کی قبر روشن کر دی جاتی ہے۔ ثم يقال له نم، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا، فیقول ارجع الی آلی فاخبرہم، پھر وہ کہتے ہیں مجھے اجازت دو میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں اور انہیں خبر دوں۔ اس کو کہا جاتا ہے نا کہ اب سو جا، اب تو آرام کر، اب تو نیند کر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر والوں کو جا کر بتا کے آ جاؤں کہ میں کتنا خوشحال ہوں۔ دیکھیں نا ایک بندہ ہے نا اجنبی شہر کے اندر جاتا ہے جہاں پر اس کو کوئی اپنا پرایا نہیں ہوتا، تو وہاں پر جا کر اس کو ایک کھلا مکان مل جائے، اس مکان کے اندر ہر قسم کی سہولت ہو، بیڈ روم ہو، روم کے اندر ہر قسم کی سہولت ہو، تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، آسائش ہو، تو وہ بندہ کہتا ہے یار کاش میں بھی گھر والوں کو جلدی فون کروں اور بتا دوں میں یہاں پر کوئی پریشانی مجھے نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، بہت وسیع کمرہ مجھے ملا ہے، بہت وسیع بلڈنگ، بہت وسیع عمارت مجھے ملی ہے۔ تو اسی طرح وہ بندہ بھی جو قبر کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کو جس وقت یہ سہولیات ملتی ہیں اور اس کو سونے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر وسیع کر دی جاتی ہے، او منتہائے نظر تک وسیع کر دی جاتی ہے، تو وہ بندہ بھی کہتا ہے یار اب اس طرح کرو مجھے اجازت دو کہ میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤں، اپنے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤں۔ فیقولان نم کا نومت العروس، پھر فرشتے کیا کہتے ہیں تو سو جا، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سو جا۔ الذی لا یوقظہ الا احب آلہ، اس کو کوئی نہیں جگاتا لیکن اس کا محبوب بندہ جگاتا ہے۔ دلہن جس وقت رات کو سوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو اس کا اپنا محرم جو ہوتا ہے وہی جگاتا ہے، ہر بندہ اس کو نہیں جگا سکتا، اور نہیں ہر بندہ جو انسان کو جگائے بندہ اس کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ انسان کو محبوب شخص ہی گھر والا ہی جگا سکتا ہے، کوئی باہر سے مہمان آئے وہ اس طرح نہیں تمہیں آگے اٹھا دے کہ اٹھو بیدار ہو جاؤ، نہیں، اپنے گھر کا کوئی فرد ہوتا ہے، محبوب شخص ہوتا ہے، معرفت والے شخص ہوتا ہے، وہ جگاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اس دلہن کی طرح سو جا کہ جس کو اپنا کوئی محبوب ہی پھر کیا کرتا ہے، اللہ احب آلی الیہ حتی یبعث اللہ من مضجہ ذالک، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یعنی اس کو سونے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تو وہ سویا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے اٹھائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ اس طرح میت آسانی کے ساتھ قبر کے اندر مومن مسلمان کیا کرتا ہے، سویا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر وہ بندہ کافر ہو، وہ بندہ منافق ہو، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي، اور اگر منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس سے یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کے متعلق یعنی ذات مصطفیٰ کے متعلق کیا کہتا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ لوگ جس طرح کہتے تھے میں بھی اسی طرح کہتا ہوں، میں خود کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی لوگ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے تو میں بھی کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، ورنہ میں جانتا وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ تو قد کنا نعلم، پھر فرشتے کیا کہتے ہیں، فقلت مثلہ لا ادری فیقولان قد کنا نعلم انک تقول ذالک، پھر فرشتے اس کو کہتے ہیں ہمیں تیرے اس مکروہ چہرے سے، گندی بوتھی سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ تو نے اس طرح کہنا ہے، تو نے اسی طرح کہنا ہے۔ فیقال للارض، پھر زمین سے کہا جاتا ہے، پھر زمین سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے اس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں معلوم تھا، ہم تیرے چہرے سے جان گئے کہ تو نے اسی طرح کہنا ہے، تو پھر زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس پر مل جا، کیا کر، زمین سے کیا کہا جاتا ہے کہ تو اس طرح مل جا، اس طرح مل جا۔ اللہ اکبر۔ فتختلف اضلاعہ، فتختلف اضلاعہ، تو وہ اس پر مل جاتی ہے، اس طرح مل جاتی ہے کہ ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، ادھر کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ادھر داخل ہو جاتی ہیں، ادھر کی ہڈیاں ادھر یعنی زمین آپس میں اس کو بینچ لیتی ہے، ٹھیک ہے، کس کو، کافر کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ فلا یزال فیہا معذبا، پھر کیا ہوگا، اس کو عذاب دیا جائے گا، ہمیشہ وہ عذاب کے اندر ہی رہتا ہے،
کافر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ عذاب کے اندر یہ رہتا ہے، حتیٰ یبعث اللہ من مدجہ ذالک، یہاں تک کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کو قبر سے اٹھائیں گے، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ تو دیکھیں نا پچھلی حدیث پاک جو آپ نے پڑھی ہے اس سے بھی یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی ہے، اس سے یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی ہے کہ صبح اور شام ہر شخص کے اوپر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، جنتی ہے تو جنتی پیش کیا جاتا ہے، جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ دائمی عذاب ہوتا ہے کس کو؟ کافر کو دائمی عذاب ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دے۔ اور مومن کی کیا شان ہوتی ہے؟ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح دائمی سکون کے اندر رہتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں، خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، ایصال ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اچھے انداز میں وہ سوئے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اٹھائیں گے۔ اب ایک تو یہ دیکھیں بات یاد رکھیں، ایک بات تو ہو گئی کافر کی اور ایک بات ہو گئی مومن مسلمان کی۔ اب تیسرا وہ بندہ جو گناہگار ہے، ٹھیک ہے، مسلمان تھا لیکن گناہگار ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی نشست کے اندر آپ کو سناؤں گا کہ کوئی بندہ قبر کے اندر جو آزمایا جاتا ہے، ہوتا مسلمان ہے، آزمایا جاتا ہے، یعنی سوال کے جواب میں کوئی کمی ہو جاتی ہے یا تھوڑا ڈر جاتا ہے یا جواب نہیں دے سکتا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے سادی سی بات یاد رکھ لیں کہ اس کو پھر مصیبت کے اندر، عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مصیبت کے اندر اس کو مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب اس سے اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بھی دعا نہ کرے تو جب جمعے والا دن آتا ہے نا، جمعے والا دن، تو جمعے والے دن یا پھر عید کا دن نزدیک آ جائے، مثال کے طور پر ایک بندہ رمضان شریف ہو گیا، عید کا دن ہو گیا، اسی طریقے سے جو بڑے دن ہوتے ہیں خاص کر جمعۃ المبارک کو بس آپ ذہن میں بٹھا لیں، پھر جمعے والے دن اللہ تعالیٰ مسند احمد کی روایت ہے کہ پھر جو بندہ جمعے والے دن یعنی فوت ہو جائے نا تو اللہ اسے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جمعے کا جس وقت دن آتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ اب ساری قبروں والوں سے عذاب اٹھا دو، تو اس بندے سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح نہیں ہوتا کہ ہفتے کا دن داخل ہو تو پھر عذاب شروع ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیشہ کے لیے مومن مسلمان سے عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ بس یہ سادی سی بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔